بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، ان سے کچھ حال احوال پوچھا، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، جا کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس بھیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ مصر کے سلطان ہیں۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیز خرید و فروخت ہو رہی ہے، بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئی۔ وہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، اور یہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنے دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کے جوتوں کی مرمت کی، اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 ہی سکے کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی، اور وہ معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے جب کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی، واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ یہ بات سلطان معظم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب سلطان نے تیسرے دن بازار میں سلطان آیا تو پھر وہی چیز دہرائی گئی، تو اب سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ تو سلطان معظم 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 4 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس گھر کیوں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کیوں کما کر چلا جاتا ہے۔ تندور والے نے کہا، اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے۔ کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں کہ تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو۔ تو نوجوان آگے سے ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے پیچھے کیا بات ہے ہمیں نہیں بتایا۔ جب چوتھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی، اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو وہ فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی، اب اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور اب سلطان اس نوجوان کا پچیکس کرنے کا
لگا اور بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بھیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلتا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان رکھ کر جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ کر اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا چلتا اس جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو سلطان نے جھونپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگا کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر کیوں روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے؟ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ سلطان نے دیکھا اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھی اور پھر جھونپڑی میں لیٹے ہوئے بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلائے۔ ہاتھ منہ دھلانے کے بعد اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھانے کے لیے اپنے ساتھ لیا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے جب دونوں کو کھانا کھلا لیا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کے 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی تھی۔ سلطان معظم یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، آخر اس نوجوان ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے؟ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلام کر کے جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جیسے اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے چند گھونٹ پانی بھرتے ہوئے اس نوجوان کو کہا، میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے چند سوالوں کے جواب تم سے چاہیے اور مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالات کے جوابات ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ جوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا، وہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود تم یہ جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے؟ اور یہ میرا دوسرا سوال یہ کہ تم دن میں صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر کیا وجہ کہ تم صرف 2 سونے کے سکے کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا، اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا، میں نے بھی 2 روٹیاں اسی تندور والے کے پاس سے خریدی جس سے تم نے خریدی تھی، آؤ بیٹھ کر پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ کہ اب تمہاری کہانی ہے کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا، یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے اور مجھے بچپن ہی سے سلطان کے وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا تاکہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت نے کچھ حالات کا رخ بدل ہی دیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کے منزل طے کر رہا تھا، دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا تھا، اب وہ کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں نے بڑے بڑے مدرسوں، بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن سکوں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میرے ماں باپ کہتے کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔
ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا کام ناکام ہمارے سلطان معظم تک جا پہنچے اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دے دیں۔ میں گلی کی نکڑ پر پہنچا کہ امام صاحب مسجد سے تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا آخرت ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کی یہ الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہا ہے، وہیں پر ساکت ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ امام صاحب کی یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اس سے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنے بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں اپنے ماں باپ کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے ہی کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ اور اسی یقین جانیے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی ہے۔ میں ایسا مشغول ہوا کہ میرا سلطان معظم کا وزیر بننے کا خواب کہیں ایسا سمندر کے پانی میں ڈوب گیا ہو، آج تک دوبارہ واپس نہ آیا ہو۔ اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے، اتنا سلطان کا وزیر بن کے بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل جائے اور وہ اگر تم سے متاثر اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے دے تو کیا تم اس وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنی ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک اس گناہگار آنکھوں نے اپنے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نیام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا۔ اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، دیر سے صحیح لیکن تیرا خواب تھا آج پورا ہونے والا ہے، تجھے تیری کی ہوئی خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں اپنی ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا، کس نے کہا آپ کو کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو، اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا اور اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ نے کئی فتوحات حاصل کی۔ اور اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان کا وزیر بن گیا اور وہ کوئی عام سلطان کا نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ تھا ماں باپ کی خدمت کا انعام۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ماں باپ کی خدمت کریں تاکہ ہمیں جنت مل سکے اور ہر کامیابی مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت۔